السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان. میں ہوں مظہر عباس. آج ہم موجود ہیں نارتھ ناظم آباد کے ایک بہت ہی بڑے سینٹر میں جس کا نام کمپریہنسو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ہے. آج ہم بات کریں گے اس سینٹر کے حوالے سے یہاں کی پرنسپل ڈاکٹر شازیہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا، ہم آج آپ کے پاس موجود ہیں یہاں پر سینٹر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ سینٹر کو اسموتھ چلانے کے لیے آپ نے کس حکمت عملی کو اختیار کیا؟ وعلیکم السلام. میں بالکل شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. یہاں پہ اس وقت 800 بچوں کا سینٹر بنا ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ سینٹر اسموتھ چلے اور بچوں کے لیے جتنا آرام کا کہ وہ پیسفل ماحول میں اپنا ایگزام کنڈکٹ کریں اس کی میں نے پوری کوشش کی ہے. اور میری خواہش ہے کہ بچوں کا پیپر بہت اچھا ہو. ان کے ساتھ جو تھوڑی بہت مشکلات ہیں ان کو ریزالو کرنا، کوسچن کے متعلق انڈرسٹینڈنگ دینا، یہ ہم نے ٹیچر کو آگاہ کیا ہے. لیکن چیٹنگ کو ہم نے روکا ہے اس لیے کہ آگے بچیاں جو ہیں، بچیوں کا سینٹر ہے، یہ بچیاں ایک پوری نسل کو لے کر آگے بڑھتی ہیں. اگر یہ چیٹنگ کریں گی تو یہاں پہ ماحول خراب ہوگا اور نتیجتاً بچہ جو ہے وہ آگے اسی چیز کو، کیونکہ والدین کو بھی، اور یہ انسٹرکشن ہے میری والدین کے لیے بھی کہ والدین بھی اپنے بچوں کو پورے سال محنت کرائیں. اساتذہ جیسے محنت کراتے ہیں والدین کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ہاں جو بھی بچہ باہر نکلے تو وہ ماڈل بن کے نکلے. پاکستان کا بچہ ایجوکیٹڈ بن کے نکلے، ماڈل بن کے نکلے اور پاکستان کا نام روشن کرے. ہماری پوری کوشش ہے اور میری پوری خواہش ہے. آج مجھے 8واں سال ہے یہاں پہ ایگزام کنڈکٹ کراتے ہوئے. یہاں پہ بڑا سینٹر بنتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی بچوں کو ملے، ہوادار کمرے میں بچے بیٹھیں. اس کے لیے میں سینٹر کی تیاری تقریباً 10 دن پہلے سے کرتی ہوں اور اللہ کا کروڑا احسان ہے، گورنمنٹ سندھ کا ہمیشہ ہمیں ساتھ رہا، بورڈ کا ساتھ رہا. یہاں پہ سب سے پہلے دن چیئرمین بورڈ نے وزٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر نے وزٹ کیا، ڈائریکٹریٹ کی ٹیم آئی، اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے وزٹ کیا، انودانی صاحب نے. تو ہمارے پاس مختلف ٹیموں نے وزٹ کیا اور وہ مکمل طور پہ سیٹسفائی ہو کر کے گئیں کہ یہاں پہ سینٹر بہترین رن کر رہا ہے. اور میں اس کے لیے اپنے رب کی بڑی شکر گزار ہوں. میری جو ٹیم ہے، ایگزامینیشن ٹیم ہے، جو کمپریہنسو کا اسٹاف ہے، وہ سارے کا سارا صبح 7 بجے سے اور شام 7 بجے تک الرٹ پوزیشن میں ہے کہ بچوں کے پیپر کا آنا، بچوں کا پیپر اسٹارٹ کرانا، بچوں کا جو بنڈل ہے وہ بورڈ آفس تک سیٹسفیکٹری کنڈیشن میں پہنچانا اور پھر اس ایگزام کو کنڈکٹ کرانا. یہ ہماری پالیسی ہے اور ہم اس کے لیے اپنے اللہ کے سب سے پہلے شکر گزار ہیں اور سب سے پہلے اپنے لوگوں کے شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ ایئر جس طرح سے پرابلم سامنے آئیں پیپروں کے دوران، بہت سے سینٹرز میں جو ہے پیپر لیٹ پہنچے تھے، تو اس دفعہ بورڈ کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا اس دفعہ اس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آئیں؟ بالکل، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، لیکن پچھلی دفعہ بھی میرے سینٹر میں پیپر دیر سے نہیں آیا، ٹائم پہ پیپر شروع ہوا کیونکہ مجھے اس چیز کا پتہ چل گیا تھا، کیونکہ میں جب سینٹر کے لیے الرٹ ہوتی ہوں تو میں تمام سچویشن کا پتہ رکھتی ہوں. اس دفعہ بھی ہمارا پیپر شکر الحمدللہ سارے پیپر ہمارے ٹائم سے شروع ہوئے ہیں. 9:20 پہ میں بچوں کو کاپی دے دیتی ہوں، 9:30 پہ ہم بچوں کا پیپر اسٹارٹ کر دیتے ہیں. الحمدللہ نہ تو کوئی بچے کو کمپلین ہے اور اللہ کا شکر ہے میرا سینٹر بہت اسموتھ اور سکسیزفل رن کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، 8 سال سے تقریباً آپ اس ادارے کی جو ہے ہیڈ ہیں اور بہت ساری ہزاروں بچیاں جو ہے آپ کے انڈر پڑھ کے جا چکی ہیں اور آپ اسٹاف کو بھی اپنے بچوں کی طرح سے دیکھتی ہیں. تو جس طرح سے گزشتہ دنوں میں دعا زہرا اور مختلف بچیوں کے کیسز سامنے آئے اور ان کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے آپ کس کو قصوروار ٹھہراتی ہیں یا والدین کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے نہ آئیں؟ میں صرف بینگ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ آف پرنسپل، چونکہ میری ذمہ داری بڑی ہے بچیوں کے حوالے سے. یہاں پہ آلموسٹ 2500 بچیاں پڑھتی ہیں، ایک بڑی تعداد بچیوں کی یہاں سے ایجوکیشن لے کے جاتی ہے. تو پیرنٹس کے لیے میں صرف خالی ایک میسیج یہ ہے کہ ہم جو اس زمانے میں بچے ہوتے تھے تو پیرنٹس ہمیں نہیں
ہماری بات کو سننے سے پہلے وہ کنسرن ٹیچر سے آ کے ملتے تھے. آج کا پیرنٹ بچے کی بات سن کے اس پہ یقین کر لیتا ہے اور وہ پروپیگنڈا کرتا ہے. ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو نیگیٹو پیٹرن پہ ڈال دیا ہے. تھوڑا سا وہ بچوں پہ اگر بچہ ان سے کہہ رہا ہے کہ بچے کی تیاری نہیں ہوئی تو بجائے اس کے پورا سال بچے کو آبزرو کریں اور بچے کو پڑھائی کی طرف لے کر کے آئیں اور اس کو غلط ایکٹیویٹیز سے روکیں. کیونکہ اساتذہ اور جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ تو ضرور ہی برائی سے روکتے ہیں طالبات کو اور طلباء کو، لیکن جو پیرنٹس ہے وہ اپنے بچے کو سپورٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو دعا زہرا ہے اور اس طرح کے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. تو پیرنٹ سے میری ایک ہمبل اور کائنڈ ریکویسٹ ہے کہ پیرنٹ کوشش کرے کہ بچے کو ڈے فرسٹ سے نوٹس کرے کہ بچے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. کیونکہ ماں باپ کے پاس بچہ 24 گھنٹہ ہوتا ہے، صرف یہاں پہ 7 یا 8 گھنٹے آتا ہے جہاں اس کی تربیت ہوتی ہے، لیکن باقی سارا ٹائم. اور جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو بچے پر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بچہ کیا چیز دیکھ رہا ہے، آیا وہ پازیٹیو چیز دیکھ رہا ہے یا نیگیٹو چیز دیکھ رہا ہے، اور اس پہ وہ واچ رکھیں. پیرنٹس اپنی ذمہ داری کو ضرور پورا کریں بجائے اس کے کہ وہ سارا بلیم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. ابھی دعا زہرا کے معاملے میں جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے، اور یہ چیزیں اچھی چیز کی علامت نہیں ہے. وہ بچے بھی تکلیف اٹھا گئی، ڈیفینیٹلی وہ پیرنٹس بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جن کا بچہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے. تو کوشش اور دعا یہ ہے کہ اللہ پاک کرے ہر ایک کے بچیوں کو اللہ پاک سیدھی راہ پہ چلائے، اور ماں باپ بھی ان کو اسی نظر سے دیکھیں کہ محبت کی نگاہ تو ہو لیکن توجہ اور کیئر والی نگاہ ہو جس میں بچہ غلطی کی طرف نہ جائے. الحمدللہ سارے بچے ٹائم پہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں بہترین. جو یہ سینٹر چل رہا ہے اس میں کس کی محنت سب سے زیادہ ہے؟ بالکل اس میں ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کے بغیر تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے. تو ہم اس سلسلے میں بالکل ڈاکٹر شازد سید کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جتنا زیادہ وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ وہ ایک سیف انوائرمنٹ میں ایگزام دیں. تو پورے وقت وہ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہوتی ہیں سینٹر میں ٹائم سے پہلے، مطلب پیپر شروع ہونے سے پہلے کہ بچوں کو پیپرز ٹائم پہ ملیں، پیپرز جو ہیں وہ اسموتھلی پورے وقت رہیں. ایون آفٹر دا پیپر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں وہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو انویجیلیٹرز ہوتے ہیں ان کو جو بورڈ کی طرف سے معاوضہ ملتا ہے، کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ میں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. پیچھے 2 سال پہلے میں نے چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کائنڈلی تھوڑے سے ان کے جو پیسے ہیں وہ تھوڑے سے بڑھا دیں، اس لیے کہ جب ٹیچر ڈیوٹی کرتا ہے تو 105 روپیز میرے خیال میں کوئی وہ نہیں رکھتے کہ بندے کا جو آنے جانے کا کرایہ ہے وہ بھی نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں. اس اضافے سے ہمارا جو انویجیلیٹر ہے وہ اور موٹیویٹ ہو کے اچھی سی ڈیوٹی کرے گا. کر تو ابھی بھی رہا ہے لیکن وہ اس میں اور اس کو خوشی ہو جائے گی کہ اس کے اوپر برڈن نہیں ہوگا. تو میری بورڈ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چیئرمین صاحب سے اور بورڈ آف سیکرٹری سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز کو زیر غور لے کر کے آئیں اور ان پیسوں میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں تاکہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے اس کو اس چیز کی تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہو جائے. آخر میں ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا جو چینل ہے سب سے پہلے پاکستان، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان، تو آپ کا جب نام ہی سب سے پہلے پاکستان ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. اور میں آپ کے چینل کی اور آپ کی ٹیم کی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ ان تمام ایشوز کو زیر غور لے کے آ رہے ہیں اور ان تمام ایشوز کے لیے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ.